وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے
اللہ رب العزت پاک بارگاہ دائیں اندر حمد و ثنا بیان کرنے دودھ پاک صاحب لولاک شاہ روز جزا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکات پیش کرنے کے بعد میری نہایت واجب الاحترام سامعین زبیل احتشام دعا ہے رب العالمین اس بابرکات جمعہ المبارک یا پاک ساعتہ صدقہ رب العالمین تمام امت محمدی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس سارے دے تمام حال میں رحم و کرم فرمائے اور تمام قطار سعادت حنال مالا مالا فرمائے سامعین زیوکار ملاد الخیر رب العالمین نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ شان نزول کچھ اس طرح بھی ہے جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام کفار مکہ دے نال جنگ کا ارادہ فرمایا دا اندر مسلمان بھی ہیں منافقین بھی ہیں کفار بھی ہیں لیکن ایک ایسی عورت ہے جننا سارا ہے انہیں چپ کے دنال خفیہ طور دے پیغام خط لکھ دے اہل مکہ دے کفار دے نام پیش کیتا رب العالمین اپنے پیارے کلام کے اندر مقامات کئی مقامات کے اندر اشارہ فرمایا کہ یہ تو کافر ہیں تو دشمن ہیں ان نال دوستیاں نہ لاؤ ان نال جگانا نہ لاؤ ان دے نال لین دین کرو تجارت کرو لیکن ان کو اپنی گود کے اندر پناہ نہ دو رب العالمین نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اگر بیٹھے ہوئے محبت اللہ کو سبحان اللہ رب کلام خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول
جس نے علی پاک نے فرمایا کہ انہیں کون فتح کیا، آپ نے فرمایا کرنے لیے جبل کو قتل کرو، اس نے بیٹھا کوئی میرا ہیلا کہنے، کوئی وسیلہ کہنے، کوئی میرا دان نہیں چلتا، کوئی میرا وس نہیں چلتا، انہیں اپنے بالا نے جو خط کٹ دے دیتا، جس نے بالا نے جو خط کٹ دے دیتا، حضرت علی پاک دیگر صحابہ کرام اس خط کو لے دے، آقا علیہ السلام نے پاک بار کا اپنا اندر حاضر ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری پاک بار کا اندر حاضر کی توجہ، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کا رسالت اندر حاضر ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حاتم بن ابی بلتہ اے رسائت خط لکھے عورت کو دیتے اہل کفار مکہ دینا، عرض کی تاجیہ یا رسول اللہ میری تے، لیکن میرے دل جاتا اینے کا پرواز سے محبت ہوئے، میں اس واسطے نہیں تاکہ میں انہوں نے ہمدردی کرے نا، میں اس واسطے نہیں تاکہ میں انہوں نے رہنا چاہنا، یا رسول اللہ سنیا میں جنن دا کلمہ پڑھے، میں دل جاتا ذرا برابر منا سوچنا میں رہنا بھی چھوڑ دے، دل اندر خیال بھی نہیں کہ تاکہ کافرہ دنال میں رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدہ خط کیوں نہیں تے، عرض کی دلی سنیا میں اس واسطے خط نہیں تے کہ جڑے اہل کفار مکہ نے وہ میرے اہل عیار تے کر رہے ہیں، حالانکہ میں بھی قرائش کے اندر رہنا لیکن قبیلہ قرائش کا خاندان دا فرد نہیں ہوں، لیکن وہ ظلم و ستم کرے رہے تاکہ انہاں تک خبر پہنچ وجے کہ حضور پاک جنگ دا ارادہ کرے اپنا کوئی ہیلا وسیلہ بنا لو، تاکہ کوئی کو تھی سکتے ہیں اپنے آپ کو بچاون دا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لو، کیونکہ میں نے اپنے خاندان دے افراد رانے میں اس ارادے کی نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جس نے میں سنا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگان، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ نے جس نے میں سنا میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ کے اندر حاتم بن ابی بلتہ نے معافی مانگی، آپ نے سنیا اگر اعتراض ہے کہ میں معذرت چاہتا میں نے غلطی دی گئی میں کو معافی عطا فرما دو، جس نے حضرت عمر پاک نے سنا کہ اتنی بڑی غلطی کرنے کا موجود والوی عمر پاک نے سنا حاتم بن ابی بلتہ کو معافی میں مل دیے، انہیں کہا یا رسول اللہ انہیں کافروں دے نال تعلق رکھنا، انہیں سوچا ارادہ کی دے اگر حکم نے وہ میدہ سر قلم کرنے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اے عمر اے دیکھ لے اگو میدان بدر آسی، جنگ بدر آسی میدان بدر دے اندر انہیں او جوہرات بہادری دی دکھاویں کہ سارے بہادر پچھاویں سے اے بہادر اپنے بہادری کو لکھے دا کافروں کو فنار میرے آقا علیہ السلام نے اس نے فرمایا وال جنگ بدر آئی وہ بہادر حاتم بن ابی بلتہ کافروں دے نال مقابلہ کیتا، کافروں کو واصل جہنم کیتا، فرمایا اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو میرا دوست اپنا دوست نہ بناؤ، تساں جڑا نال تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ تمہارے اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تمہارے دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے، مسلمان ذرا غور کر ایسا کو صرف علماء کرام مفتیان اعظم دین مدین ایسا کو ایک سبق دیتا ہے درس دیتا ہے آگاہی کی دیئے کہ کافر دے نال لینڈ تعلقات تجارت کر سکتے ہیں لیکن انہاں دے نال اپنے دین دے معاملے میں تجارت نہیں کر سکتے، ساکو علماء کرام نے فرمایا کہ کاروبار اندر تجارت کر سکتے ہیں، مسلمان اسا کے چیزی تجارت شروع کر دیتے ہیں، اسا اپنے ایمان کی تجارت شروع کر دیتے ہیں، اسا اپنے ایمان کو کافر دے حوالے کر دیتے ہیں، اسا کاروبار کرانی بجائے ایمان دا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ایسا کوئی کافر آکرے میں اتنی لاکھ لینے اتنی ہزار لینے تسا اپنے مذہب دین کو چھوڑ دے اس کو قبول کرنے واسطے تیار نہیں رہنے، ایدی بار کئی نہ کئی گمراہ کی نے پہلے مرتاد کی نے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اللہ رب نے فرمایا کافروں دے نال تعلقات نہ رکھو، اور میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کافر انسان دا بدترین دشمن ہے پیا، کھلا دشمن ہے پیا، یہ منافقانہ چال بھی چلتا ہے، آ میرا دوست آج اگر تو اپنے مال جائیداد رکھے وہ دے واسطے تو حفاظت واسطے نگران رکھ دے، وہ خدا بڑا سنبھال رکھ دے، لیکن جان دی حفاظت مال دی حفاظت کرے نے، تیرا ایمان دی حفاظت کرنے کوئی محافظ کو لے، ایمان دی حفاظت کرنے
نجاشی بادشاہ مکہ دے اندر انہاں لوگاں نے مسلماناں کو تن حضرانہ کیتا ظلم و ستم کیتے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا مسلماناں کو تساں ہجرت کرتے حبشہ کی طرف چلے والے ہو اے مسلمان ہجرت کرتے حبشہ کی طرف روانہ تھے اتنے کے جس نے پہنچے اہل مکہ دے کافراں نے اپنے جڑے سیاست دانیاں جاسوس بھی ہیں طریقہ کار جان اہل مکہ دے کافراں نے ایک عمار بن ولید ایک عمر بن حاتم کو بھیجا عمارہ بن ولید عمار کو جلے بھیجا انہوں نے کونے کوئی انتہائی پھیلائے دے انہوں نے وزیرہ مشیرہ واسطے نجاشی بادشاہ جڑا حبشہ دے اندے واسطے بھی لائے دے یہ دیتا کرو کہ اگر سب کوئی بد مذہب کوئی بد عقیدہ کوئی طوفہ لینا چاہے پہلے دیکھو کہ ایک یہ مقصد واسطے سب دنیا دا پہ سب کو سوچنا چاہیے نا اصلا ٹھیک ہے سب دنیا دا پہ ٹھیک ہے صحیح کوئی محبت کو قبول کیتا تحفے کو قبول کیتا اور تو کو ایک تحفہ دے دے تو کوئی تمہارے دین کو تمہارے عقیدے کو تمہارے مذہب کو خراب نہ دے آپ نے نقش قدم رکھتے رہنا چاہتے ہو جس ٹائم انہیں پوچھو اہل مکہ نے کافرہ نے اے بہائف دے دے نجاشی بادشاہ نے جل بھیجا نجاشی بادشاہ نے سمجھ جا کر لگے کہ جنہیں مسلمان این اتنے کے ہجرت کر دے انہاں کو لہذا اتنے گر جائنا نہ رہو اتنے کہنا کو مہر گاڑی تک دے جس ٹائم نجاشی بادشاہ نے سنا حائف انہوں کو پیش کر دیتے گئے لالچ جنگل وال آئی ہے نہ بتا اگر کہیں کہ چالی پیالی بھی پیتا بیٹھا ہوگا کوئی سیر سکائی بیٹھا ہوگا آئیدہ سب زمین یا اپنے بیچیانے ہیں عزتہ بھی بیچیانے ہیں اپنے ایمان بیچیانے ہیں چاہالی پیالی پیچھے ایک چاہتی پیالی پیگنے سے پاس ہوئے سب غلام بن گیا اب مسلمانوں بھولے مانو اس نبی دا کلمہ پڑھتے جائے تک میں کوئی مسجد اندازانہ تے قرآن دی تحدید اس بزدہ پاک بارگاہ دے اس تے کچھ زمین جھکا جرا خالق مالک اصلیت ہمیشہ ہے ہمیشہ اور آتی جہد حد اندر عزت ہے پہی جہد حد اندر ذلت ہے پہی عزت ذلت دے والا اور آپ ہے پیا ہدایت دے والا اور آپ ہے پیا انہیں پاک بارگاہ اندر آ لیکن لوگاں دے قدمہ دے نال نہ لگ اگر قدم پکڑنے نہیں تر رہے مصطفیٰ دے اس نے اپنے پیغام لینے پہنچے ہوتے ہیں انہیں سنا انہوں نے کہا کہ میں ایمیں تک نہ کرنے سا میں پہلے انہوں مسلمانوں کو سریسا انہوں نے کیا نظریات ہیں انہوں نے کیا عقائد ہیں انہوں کو سنایا انہوں نے کہا کہ ساکو اللہ نے ایک نبی آخر یہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منیدہ ہی نجاشی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے تورات تلاوت کرنے دائیں پڑھتا ہے جس ٹائم اے لے دے مسلمانوں کو نجاشی کے دربار میں اندر آ گئے مسلمان آ گئے نجاشی کے سور میں آجا کہ رسول کیا آکھنا چاہتا ہے کہ اسا جہالت کے اندر اسے سا کو جہالت جو کاٹ دے سا کو جنہ سوچ لے اندر پاتے ہیں سا کو جہنم دے کڑے جو کاٹ دے جنت دے کنارہ دے لائے سا کو بڑیا دا چھوٹا دا پیار شفقت ادب احترام سمجھائے اور سا کو حق حلال حرام دی پہچان کرائیے وہ نبی ہے سب اس نبی دا کلمہ پڑھے سے انہیں کہا کہ جیرے نبی ہوتے وہ قرآن کی کتاب نازل ہوتے ہیں اگر دوسرا کو میں کو سنوا دیا ہو شاید میں بھی سن دے اپنی کتاب تورات جاتا پڑھ رہی ہوں اس نبی کو میں کو نشانی مل بھئی تاکہ میں بھی چیز کو جانا روشنی حاصل کر لوں انہوں نے حضرت طالب اب بیٹا ہے اس کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی پاک دا ایک بھائی ان کو بھیجا وہ آئے ان کا پیارے رب دے کلام نے تلاوت شروع کی 70 سپارے تھے اگر سبحان اللہ زور کا بیٹھے تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جس نے اس کافر اس بادشاہ نجاشی میں کول آیا رب دا پیارا کلام شروع کیا فرمایا فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ جس نے میرے اپنے پیارے کلام کی تلاوت کی دے جس نے بادشاہ نجاشی نے سنا کہا کہ ایک کتاب میں کوئی عام کتاب نہیں
یہ سچے پہ اس معاملے اندر بھی سچے پہ انہوں نے آکھا کہ تو مسلمانوں اس ملک کے اندر کھلی رحمان دی اجازت نہیں پئی ہن او جڑے تحائف پے او چاہے واپس لے دی اگر سی اے لے وجو انہاں تحائف دی ضرورت نہیں میں اے آتا اگر او بادشاہ انہاں تحائف کو رکھ گیا انہاں دا گانا رہ ونیا انہوں نے تلے لاگ ونیا نا کافر دے لیکن اگر مارو آخری ویرا اس ٹائم انہوں نے کافروں کو واپس کاسے دیں انہاں تحائف کو بل معاملات بھی ختم ہو گئے لیکن سارے آئے تعلقات ایسے پہ کیسا صرف دے کہ کافر اپنی کافر عقائد ذریعے کافر اپنے اندر ایتھی اللہ نہ کرے سارے کوئی نہ ہمیں کافر لیکن ایسا عمل ایسے الفاظ زبان کی جو آگ بانے گرے کفر دی حد تک پہنچوے نہیں سب کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن سب کو چاہیے کیسا ایسے الفاظ کو پرہیز کرو کیسے زبان پر الفاظ نہ لائے جاؤ کہ جنہوں نے جیسا کفر دے اندر پہنچ منو اگر ساری کیا موت بظاہر سے نماز ہی پڑھ جو بظاہر سارے مسجد اندر بھی سارا ٹھکانہ ہو گئے پیا مسجد اندر عام دو رفت ہو گئے پیا قرآن کی تلاوت ہو گئی لیکن سارا پہلا بنیادی عقیدہ جڑا خراب ہو گیا اسا اللہ اور رسول اور ملائکہ اور کتب تو جتنے ہوتے احکام شرع ہے خلاف چلنے پہ ہوں بل اکثر میں یہ آپ یہ احباب ہونے دے بڑا دکھی تھی میں اس چیزا نماز جمعہ فرض ہے ہے نا باقی 5 وقت نماز فرض ہے مسلمانوں جڑا بندہ پوری نماز نہ بھی پڑھتے ونجے سننا مصحف فرض پڑھتے چلے ہیں یارا فرض دا فرض ہی ہے بنا فرض مثل فرض ہے بیا سنت جڑی ہے یہ سنت دا اگر کوئی تارے کے بیا وہ بھی گمراہ ہے بیا اگر یہ میں کو نہیں پتا کیڑے نظریے دے نال کیڑی سوچ دے نال لوگ سنت دے تارے کریں کیوں سنت کو چھوڑ دے اگر سمجھتے ہیں کہ سنت پہ نال گناہ نہیں تیدا کفر دے اتحاد تک مجھو کافر دی یہ سکرائی نے چیزوں کی نہیں سوچا جیڑا بندہ یہ لگے بس کوئی نہیں نوافل نہیں پڑھنا سننا نہیں پڑھنا کوئی نہیں اللہ بخش دی تو کفر دی اتحاد تک پہنچوے دے اگر اس سوچ نال کہ چلو کوئی نہیں وال اللہ صحیح ہے کرم کرے سے پڑھ لے سے یار وہ گمراہی دی حد تک پہنچوے دے سب کیڑی سوچ سے چھڑے نہیں یا سب گمراہی دے اندر رہنے پہ یا سب کفر دی اتحاد تک رہنے پہ ایسا باقاعدہ نماز کو کسی پڑھ دے سب جلدی ہو دی پئی 8 جمعہ نماز جمعہ دے لیکن ایسا مولوی خصوص دینال آجی دینال جمعہ کو پڑھ دے آقا علیہ السلام پاک بارگاہ حدیث اسلام پیش کرتے مسجد جو نکلو یقینا رب دی بھی رحمت تو کے سارے تو ضرور ہی مستی کری ہوتی سامعین ذی وقار رب العالمین پاک بارگاہ دعا ہے رب العالمین کافر نال تعلقات اور کافر نال اٹھنا باونا رہن سہن مزہ کرتا تو رب العالمین فلاح عطا فرماوے اور آپس اندر دین دینال دین علی لوگوں نال محبت اور انہاں اٹھنا باونا دی صحبت میسر فرماوے اور رب العالمین سارے حضور علیہ السلام سچی پکی غلامی نصیب فرماوے آمین بجاہ نبی الامین جن حضرات اللہ نے فرمایا اپنی سنتوں کو قائم فرمائے